جی السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سورۃ بنی اسرائیل، جس کا ٹاپک سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم سورۃ بنی اسرائیل کی درج ذیل آیات منتخب آیت نمبر 23 سے لے کر 14 تک کم و بیش 17 آیت مبارکہ بنتی ہیں، ان کا آج ہم صرف اور صرف ترجمہ اور ذخیرہ الفاظ وہ ریڈ کریں گے اور ان کو سمجھیں گے، کیونکہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے آج کے لیکچر میں ہم صرف ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر اس کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور ایکسرسائز اسے ہم حل کریں گے۔ تو چلو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ان کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت نمبر 23 سے لے کر 14 آیت مبارکہ تک میں نے ان کو انڈرلائن کر دیا ہے، تو آپ بھی ان کو انڈرلائن کر لیجئے گا۔ تو اب ہم ان کا ترجمہ پہلے لفظ بہ لفظ، پھر اس کے ساتھ اس کو ترتیب کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور حکم فرما دیا۔ وَقَضَىٰ کا رب مطلب ہوتا ہے حکم فرما دیا۔ رَبُّكَ آپ کے رب نے، اللہ تعبدو یہ کہ نہ عبادت کرو تم، تعبدوہ عبادت کرو تم، لا کا مطلب ہوتا ہے نہ عبادت کرو تم، الا ایاہ مگر، ایاہ اسی کی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانہ، وبالوالدین والدین کے سے مراد ماں باپ، احسانہ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اما جب، یبلغن پہنچ جائیں وہ، عندک تمہارے سامنے، الکبر بڑھاپے کو، جب وہ تمہارے سامنے، تمہارے والدین آپ کے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما یا ان دو میں سے ایک، والد یا والدہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، او کلاہما یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما نہ کہو تم، لہما ان دونوں کو، اف اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما اور نہ ہی انہیں جھڑکو، وقل لہما کہو تم ان دونوں کو، قولا کریما اچھی اور شفقت والی بات۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ کے اس پیارے فرمان میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جو والدین کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو تک نہ، لیکن آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ بالکل اس کے الٹ چل رہا ہے۔ آج کل کے دور میں ماں باپ جو ہے وہ اپنے اولاد سے ڈرتے ہیں کہ ہم ان کو یہ بات کہیں کہ کہیں ان کو بری نہ لگ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جہاں پر والدین آئیں وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں، ان سے آگے نہ چلیں۔ تو اس طرح کی بہت سی عزت والی چیزیں ہیں جو آپ والدین کے ساتھ پیش آیا کریں۔ آگے آیت نمبر 23 ہے، 24 ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَخْفِضْ تو جھک جائیں آپ، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل جھکے رہیں آپ ان دونوں کے سامنے، من الرحمت اور دعا کرتے رہیں آپ ان کے لیے، وقر رب ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما، اے میرے رب، یہ دعا کرنی چاہیے، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا پوسا۔ آج کل ہم تو بس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل تو ہم تھوڑا سا جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں ہمارے پر نکل آتے ہیں تو والدین کو والدین ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ انہوں نے ہمیں کس طرح پالا پوسا، خود دھوپ میں گرمی میں رہ کر آپ کو سائے میں رکھا، انہوں نے بہت بھوکے رہ کر آپ کو انہوں نے کھلایا پلایا، خود ننگے پاؤں چل کر آپ کے پاؤں میں انہوں نے جوتا دیا، خود محنت مزدوری کر کے انہوں نے آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ کی فیس پوری کی، گھر میں کچھ کھانے کو ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ اچھا
پہنایا، کھلایا اور اچھی تعلیم دی، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اولاد کا بھی فرض بنتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر ہو تم نیک، فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ وآت ذی القربیٰ، آت کا مطلب ہوتا ہے دو تم، ذی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کو، حق ہو ان کا حق، والمسکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا اور نہ فضول خرچی کرو تم، ان المبذرین، بے شک مبذرین فضول خرچی کرنے والے، کانو ہیں، اخوان بھائی کو کہتے ہیں، الشیطان شیطان کے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن پاک میں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور ہے شیطان لربہ اپنے رب کا ناشکرا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اور اگر منہ پھیرو تم عنہم ان مستحقین سے، تو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، رحمت من ربک، رحمت میں، ترجوہا فقل لہم قولا میسورا، جس کی تمہیں امید ہے تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، قولا بات کو کہتے ہیں میسورا، نرمی سے، ولا تجعل یدک، اور نہ بناؤ تم، باندھے رکھو تم، یدا کا اپنے ہاتھوں کو، مغلولہ بندھا ہوا، ید عربی زبان میں ہاتھ کو ید کہا جاتا ہے، مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقک کا اپنے گردن کی طرف، گردن کو عربی زبان میں عنق کہتے ہیں، ولا تبسطھا اور نہ زیادہ کھولو تم، کل البسط بالکل ہی کھول دینا، فتقعد ملوما محسورا، ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے۔ یعنی یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ کنجوس بھی نہ بن جاؤ، زیادہ بخیل بھی نہ کرو، بخل بھی نہ کرو، اور زیادہ فضول خرچی بھی نہ کرو۔ یعنی آپ محاورہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اپنے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے۔ آگے آیات میں، ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق کو اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے، ایک مقدار میں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت خبر رکھنے والا ہے، بے عباد اپنے بندوں کی، خبیرا خبر رکھنے والا ہے، بصیرا دیکھنے والا ہے۔ جی آگے، ولا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا اور نہ قتل کرو تم، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت املاق تنگ دستی کے خوف سے، خوف کو کہتے ہیں املاق، تنگ دستی کے، نحن نرزقہم، نحن ہم، نرزقہم رزق دیتے ہیں ہم، وایاکم اور تم کو اور ان کو، ان قتلہم کان خطا کبیرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، ولا تقربوا الزنا اور نہ قریب جاؤ تم زنا کے، انہ کان فاحشہ، بے شک وہ فاحشہ بے کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور برائی کا راستہ ہے، ولا تقتلوا النفس التی اور نہ قتل کرو تم کسی نفس کو وہ جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے مگر حق کے ساتھ، ومن قتل مظلوم اور وہ شخص جسے قتل کیا گیا ظلم سے، فقط جعلنا لولیہ سلطان تحقیق بنایا ہم نے اس کے وارث کو، اختیار دیا، جعلنا اختیار دیا ہم نے لولیہ اس کے وارث کو قصاص کا، فلا یسرف فی القتل اور وہ حد سے آگے نہ بڑھے، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ قریب جاؤ تم، مال کے یتیم، یتیم کے مال کے تم قریب نہ جاؤ، الا باللتی یا احسن، مگر وہ جو اچھا ہو، یعنی جب وہ چھوٹے بچے ہوں تو اس وقت قریب جائیں، اس نیت سے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو انہی کے کام آئے گا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور پورا کرو تم اپنے وعدہ کو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسئولن کا مطلب ہے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو تم کیل کو، اذا کلتم، کیل کا مطلب ہوتا ہے ناپنا، ماپنا، ٹھیک ہے، اذا کلتم وازنوا بالقسطاس المستقیم اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، وازنوا وزن کرو تم بالقسطاس المستقیم، مستقیم سیدھا، بالقسطاس ترازو کے ساتھ، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور بہت ہی اچھا انجام ہے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم بھی نہ ہو، ولا تقفو اور نہ پیچھے پڑو تم، ما لیسا نہیں ہے آپ کے لیے اس کا علم، ان السمع والبصر بے شک کان، البصر آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا، کیا اچھی چیزوں کو دیکھا، بری چیزوں کو دیکھا، کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ تلاوت سنتے تھے یا گانے وغیرہ سنتے تھے، اچھا سنتے تھے، برا سنتے تھے، دل کے بارے میں بھی
ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ ولا تمش مشا یمشی چلنا، اور نہ چلو تم فی الارض زمین میں مرحا اکڑ کر۔ مرحا کا مطلب ہوتا ہے اکڑ کر تم زمین پر نہ چلو۔ انک لن تخرق الارض، بے شک تم زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکتے، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ انک بے شک، لن تخرق ہرگز نہیں پھاڑ سکتے تم الارض زمین کو، ولن تبلغ اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم جبالا میں پہاڑوں کو، طولا لمبائی میں۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ تمام کے تمام برے پہلو ہیں، عند ربک مکروہا، جو تمہارے رب کو ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحا، یہ ان کی حکمت کی باتوں میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ پر وحی فرمائی۔ یہ تمام کے تمام ان حکمت کی باتوں میں سے اوحا جو وحی فرمائی آپ کے رب نے، من الحکمت، حکمت سے۔ ولا تجعل مع اللہ، اور نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو کوئی معبود، فتلقی فی جہنم، ورنہ تمہیں ڈالا جائے گا، دھتکارا جائے گا جہنم میں، ملہوما مدحورا، جہنم میں ڈالا جائے گا، ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ افا اسفاکم ربکم، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ افا اسفاکم، کیا چن لیا ہے؟ اسفاکم کا مطلب ہوتا ہے کیا چن لیا ہے، چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، بالبنین، بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکہ، تو اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، اتخذ بنا لینا، من الملائکہ فرشتوں کو، اناسا مؤنث بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم ضرور بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی آیت نمبر 23 سے لے کر 14 تک آیات کا ترجمہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم ان کے ذخیرہ الفاظ کی طرف۔ الکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، السما کان، سما کان کو کہتے ہیں، اشدہ اپنی جوانی کو، لا تنہرہما انہیں مت چھڑک، او کلاہما وہ دونوں ہی، البصر آنکھیں، صغیرہ بچپن، اخفض تو جھکائے رکھ، ربیانی انہوں نے میری پرورش کی، تربیت ربیانی تربیت، الفاظ ملتے جلتے ہیں، تربیت تارابا یا، ادھر بھی ہے رابا یا تربیت سے۔ لا تبذر فضول خرچی مت کر، عالم خوب جانتا ہے، ابن السبیل مسافر، مغلولہ بندھا ہوا، میسورہ آسان نرم، یادہ کا تیرا ہاتھ، منصور مدد دیا ہوا، محصور تھکا ماندہ، ایاکم تمہیں بھی، القسطاس ترازو کو کہتے ہیں، ترازو کو عربی زبان میں القسطاس کہا جاتا ہے، الفؤاد دل کو کہتے ہیں، فؤاد دل کو کہا جاتا ہے، مرہن اتراتے ہوئے۔ یہ تھے آپ کے ذخیرہ الفاظ، یہ انہی آیات میں سے نکالے گئے ہیں جن آیات کا آپ نے ابھی ترجمہ ریڈ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری ان آیات میں بہت پیاری اللہ تعالیٰ کا کلام اور ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ ان کے ساتھ عزت سے بات کرنی چاہیے، ان کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، چلتے ہوئے والدین کے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے، وہ گھر میں ہو یا کمرے میں ہو، جب بھی وہ آئیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے، غصے سے نہیں بلکہ ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ہے، کاروبار کے بارے میں ہے، ناپ تول میں پورا کوئی کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ درمیانہ روی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ بہت ہی اس میں پیاری اور نصیحتیں بھری باتیں ہیں جو ہمیں بہت ہی ہماری جو انسانیت ہے اس کو درست کریں گی۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے ہمارے اس لیکچر میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ کو ہم نے کمپلیٹ کیا۔ تو نیکسٹ لیکچر میں اس سورۃ بنی اسرائیل کی جو تعارف ہے، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور ایکسرسائز ہے، اس کو ہم ریڈ کریں گے، انڈر لائن کریں گے، مزید ان کو سمجھیں گے اور آپ کو حل کروائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔